والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانوا أحق بها أهلها وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بیان کیے جائیں اور جو اعمال صالحہ اس کی توفیق سے بجا جائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. ماہ جمادی الثانی، اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے. تو آج انشاءاللہ عزیز ہم اپنی اس گفتگو میں دو پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ایک یہ کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، ساری انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل والا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز اگلے حصے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ میں سے افضل والا ہے. یہ انشاءاللہ عزیز جو ہے وہ کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلتوں کا بیان فرمایا اور قرآن مجید ہمارے حبیب کے اندر خالق کائنات جل وعلا نے ان کے شرف کا باقاعدہ بیان فرمایا. خالق کائنات جل وعلا نے کہیں السابقون الاولون کہہ کر ان کو بیان فرمایا اور کہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا بیان فرمایا کہ سارے کے سارے جو صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ساتھ رب ذوالجلال جل وعلا نے حسنہ بمعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اور کہیں خالق کائنات جل وعلا نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ جل وعلا ان سے راضی ہوا. اس کا رب تعالیٰ جل وعلا نے بیان فرمایا. تو حبیب کریم علیہ السلام کے صحابہ وہ ہیں جو کہ رب ذوالجلال جل وعلا کے چنیدہ ہیں. خالق کائنات جل وعلا نے خود انہیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے لیے منتخب فرمایا. ان کے دلوں کو سارے باقی لوگوں کے لحاظ سے پاکیزہ جانتے ہوئے اور ان کو رسول کریم علیہ السلام کی محبت و اطاعت میں سب سے آگے بڑھتے ہوئے پایا. رب کائنات جل وعلا نے ان کو جو فضیلت عطا فرمائی. یہاں پہلے یہ بات واضح رہے کہ جب ہم کہتے ہیں صحابی تو صحابی کا ایک معنی ہے لغوی اور ایک معنی ہے شرعی. لغوی معنی یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی فرد کا کے ساتھ رہا ہو یا اس کے زمانے میں رہا ہو تو زمانے میں رہنے والے یا ساتھ رہنے والے فرد کو صحابی کہا جاتا ہے، صاحب کہا جاتا ہے. لیکن اس اعتبار سے حدیث طیبہ میں منافقین پر بھی لفظ صحابی کا اطلاق ہوا ہے. لیکن جب ہم کہیں گے کہ قرآن و سنت کے اندر جو فضائل اور مراتب اور مناقب جو بیان کیے گئے ہیں وہ فضائل اور مراتب اور مناقب کن کے لیے ہیں تو ان سے مراد وہ منافقین نہیں ہیں جن کو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی بارگاہ سے اٹھا دیا تھا، نکال دیا تھا، بلکہ ان سے مراد وہ مبارک افراد ہیں جن کو رب ذوالجلال جل وعلا نے پسند فرمایا. رسول کریم علیہ السلام نے جن کی شانوں کا بیان فرمایا
اب وہ جو ہے رسول کریم علیہ السلام کے صحابی جن کے بارے میں فضائل اور مناقب اور مراتب بیان کیے گئے، ان کے لحاظ سے یہ ہے کہ حالت ایمان میں ایک لمحے سرکار کی صحبت اقدس سے مشرف ہو گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی صحبت اقدس کتنی بلند ہے، آپ کا چہرہ انور کی زیارت کرنا صحابہ کا وہ اتنا بلند مرتبے والا ہے کہ جو کوئی بھی اس ایک دفعہ زیارت سے مشرف ہو گیا اس چہرہ انور کی، تو اس کے بعد میں آنے والے قیامت تک کے لیے سارے مل کر بھی اس کا جاگنا تو اپنی جگہ اس کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ شرف رب ذوالجلال جل وعلا نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا۔ اب یہ کس لحاظ سے تھا، یہاں پہ علماء نے لکھا، میں آج آپ کے سامنے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے لحاظ سے بیان کرتا ہوں۔ کہ اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بے واسطہ جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا، بے واسطہ بغیر کسی واسطہ کے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا، ان کی صحبت پائی، دین و قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بلا واسطہ سنا، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اوامر و نواہی کے بے واسطہ مخاطب ہوئے۔ یعنی کہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ یا ایھا الذین آمنو میں سب سے پہلے جو ڈائریکٹ خطاب ہے یہ کن سے ہے؟ یہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ سے ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی علیہ السلام کے فرامین کے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اور پھر اتباع میں، اطاعت میں، اور نبی علیہ السلام کی اعانت میں اور دین اسلام کے لحاظ سے نصرت میں محبوب کریم علیہ السلام پر اپنی جان اور مال انہوں نے پیش کیے، اور نبی علیہ السلام پر وہ اپنے آپ کو فدا کیا۔ اس لحاظ سے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا آدھا سیر خرچ کرنا اللہ کی بارگاہ میں، بعد میں آنے والوں کا پورا قوت بار خرچ کرنا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ ان کا تقویٰ، ان کی نیت میں اخلاص اور ان کا رب ذوالجلال جل وعلا کی رضا کے لحاظ سے اہتمام کرنا یہ اتنا شرف والا اور اتنے مرتبے والا ہے کہ بعد میں جو آنے والا ہے وہ قیامت تک بھی سارے مل کر جو ہے اگر اس بات کا اہتمام کریں کہ احد پہاڑ جتنا خرچ کر ڈالیں، تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے صحابی کے آدھا سیر جو کہ خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ فضیلت ہے محبوب کریم علیہ السلام کی سارے صحابہ کی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا، جہاں تک تعلق ہے شرف صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں، حضرت صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی صحابی ادنا ہے، کوئی اعلیٰ ہے۔ ہاں، زمانے میں ایمان لانے کے اعتبار سے کوئی پہلے ہے کوئی بعد میں ہے، یہ تقدیری معاملات ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے شرف صحابیت کے پا جانے کے بعد اب رتبے کے اعتبار سے تو سارے کے سارے افضل والا ہیں، سب کا مقام مرتبہ بلند ہے، کوئی بھی جو ہے وہ ادنا نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں جس نے بعد میں جو ہے وہ ایمان لایا یا بعد میں جو وہ شرف صحابیت پایا، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو سب سے آخری صحابی ایمان لائے، جنہوں نے چند لمحوں کے لیے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف پایا، صحبت کا اور نبی علیہ السلام کا دیدار اقدس کیا، ان کے لحاظ سے یہ ہے کہ بعد میں قیامت تک کے لیے افراد سارے مل کر ان کے مرتبے کو پہنچنا چاہیں۔ پوچھا گیا علماء کاملین سے اور صوفیاء محققین سے پوچھا گیا کہ بعد میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کیا عمر بن عبدالعزیز اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بلند پائے کے تابعی ہیں، اتنا بلند رتبہ ہے ان کا، تو کیا یہ جو ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے برابر میں آ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، علماء نے یہ لکھا کہ یہ دونوں مل کر بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برابری میں نہیں آ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو شرف صحبت انہیں میسر آیا وہ ان کو میسر نہیں آیا۔ یقیناً ان کا تو تقویٰ ہے، ان کا مجاہدہ ہے، ان کا اخلاص ہے، رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں رضا ہے اور الہیت کے پہلو ہے، وہ سارے کے سارے انہیں میسر ہیں، لیکن جو ایک خاص شرف انہیں میسر ہے وہ انہیں میسر نہیں ہے، اور اسی شرف کے سبب جو وہ ان سے رتبہ میں اعلیٰ ہیں اور افضل ہیں۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باہمی ایک دوسرے کے اعتبار سے ان میں فضیلت ہے، ان میں درجات ہیں۔ جس طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل انبیاء علیہ السلام رتبہ نبوت میں سارے انبیاء علیہ السلام برابر ہیں، اسی طرح رتبہ صحابیت میں سارے صحابی برابر ہیں، اور جہاں تک تعلق درجات کے لحاظ سے تو درجے میں سب سے اعلیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا نبیوں میں رسول کریم علیہ السلام ہیں،
اور انبیاء کے بعد صحابہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہاں تک اگر آپ نے سمجھ لیا، کیونکہ وقت مختصر ہے اور آپ کی جہد بہت زیادہ ہے کلام کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے اس کو میں اختصار کے ساتھ ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں فضیلت کی جو ترتیب ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ فضیلت کی ترتیب وہی ہے ایمان کے اعتبار سے، جو سب سے پہلے ایمان لائے ان کی فضیلت سب سے پہلے ہے، اور جو اس کے بعد ان کے اس کے بعد ہے، اس طرح ترتیب جو ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ میں وہ جو پہلے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں ان کی ہے۔ پھر جو مہاجر صحابی ہیں ان کی انصار صحابہ پر فضیلت ہے، اور انصار اور مہاجرین دونوں میں جو بدر تک ایمان لانے والے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ پھر جو احد میں احد تک ایمان لانے والے ہیں، پھر جو خندق تک ایمان لانے والے ہیں، پھر جو بیعت رضوان والے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ یعنی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے بیعت لی تھی، قرآن مجید نے باقاعدہ ان کا بیان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان سے راضی ہوا، اے حبیب جنہوں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت فرمائی اس درخت کے نیچے۔ لہذا بیعت رضوان والے جو صحابی ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے ان سے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ اور پھر وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور وہ صحابہ جو فتح مکہ سے بعد ایمان لائے، تو پہلے جو ایمان لانے والے ہیں ان کی فضیلت بعد میں جو ایمان لانے والے ہیں ان سے زیادہ ہے۔ لہٰذا ایمانی جو رتبے ہیں ان کے اعتبار سے جو جس قدر پہلے ایمان لایا اس کی فضیلت اسی اعتبار سے جو بنتی چلی جائے گی، اور جو آخر میں ایمان لایا شرف صحابیت اور دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب فضیلت ان کی پھر ان کے بعد والوں پر ہے۔ قیامت تک کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جہاں تک تعلق ہے صحابہ کا آپس کے اعتبار سے، تو ان میں ان کی فضیلت زیادہ جو پہلے ایمان لائے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، والخلفاء الاربعۃ افضل الاصحاب، کہ سارے صحابہ میں سے جو 4 خلفاء ہیں ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ 4 حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم۔ یہاں یہ بھی بات واضح رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ہے ترتیب خلافت، اس میں بھی یہ بات واضح رہے کہ ترتیب خلافت میں بھی افضلیت وہی ہے، جو خلافت میں اول ہے وہی جو ہے وہ فضیلت میں بھی اول ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ چونکہ وہ خلیفہ اول ہیں اس واسطے وہ فضیلت والے ہیں، نہیں، چونکہ وہ سب سے افضل تھے اس واسطے سب سے پہلے خلیفہ ہوئے۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ یہاں پر آ کر بہت سخت جو ہے وہ معاشرے کے اندر فساد برپا کیا جاتا ہے کہ چونکہ تم وہ خلیفہ اول ہیں اس اعتبار سے جو ہے وہ تم ان کو سب سے پہلے فضیلت کے اعتبار سے مانتے ہو۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے چونکہ وہ سب سے افضل تھے اس اعتبار سے سب سے پہلے جو وہ خلیفہ ہوئے، اور سب سے پہلے خلیفہ ہونا یہ بعد میں ہے۔ ہمارے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سب سے پہلے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر مصلی رسول علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمایا۔ اس مصلی کے اعتبار سے جو وہ فضیلت والے ہوئے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اپنی ظاہری دنیا کے اندر ہی باقاعدہ چنا اور جن کا جو وہ انتخاب فرمایا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ترتیب اور اس ترتیب میں فضیلت کو اسی طرح تسلیم کرنا یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ یعنی کہ اہل سنت و جماعت میں رہنے کے لیے ان ترتیب کو، اس ترتیب کو اور اس ترتیب میں جو فضیلت ہے اس فضیلت کو اسی طرح قائم رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ میں نے فرق آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ چونکہ وہ پہلے نمبر پر تھے اس واسطے پہلے خلیفہ وہ فضیلت میں پہلے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ چونکہ فضیلت میں وہ پہلے تھے اس واسطے خلیفہ وہ اول ہوئے۔ اسی طرح دوسرے لحاظ سے، اس طرح تیسرے لحاظ سے، اس طرح چوتھے لحاظ سے۔ اب یہاں پر یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ چاروں جو سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو پہلے 4 ہیں ان کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اب اس میں بھی یہ بات یاد رکھیے، سنتے جائیے، وَفَضْلُهُمْ عَلَى تَرْتِيبِ الْخِلَافَةِ، کہ ان کی فضیلت خلافت کی ترتیب کے لحاظ سے ہے، وَالْمُرَادُ بِالْأَفْضَلِيَّةِ، اور یہ جو فضیلت ہے اس کے لحاظ سے کیا ہے، وَالْمُرَادُ بِالْأَفْضَلِيَّةِ أَكْثَرِيَّةُ الثَّوَابِ، یعنی کہ جس کا عند اللہ مقام و مرتبہ اور ثواب زیادہ ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جس کا ثواب زیادہ ہے اس کی جو ہے وہ فضیلت زیادہ ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے گا، ایک ہے نسبت رسول علیہ السلام رشتہ کے اعتبار سے،
اس طرح اور دوسرے پہلوؤں کے اعتبار سے بعض خاص جہتیں ایسی ہیں جو کہ ان چاروں میں سے مثال کے طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل نہیں. مثال کے طور پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو فضیلت ان کو حاصل ہے وہ ان چاروں میں سے کسی کو حاصل نہیں. اور وہ کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وہ صاحبزادی ہونا، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہونا، جو فضیلت ان کو حاصل ہے وہ ان میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے جو فضیلت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی حضرت سیدہ کے ساتھ نکاح کے سبب حضرت علی کو حاصل ہے وہ ان میں سے کسی اور کو حاصل نہیں. تو یہ یاد رکھیے گا یہ جزوی فضائل ہے، یعنی کہ بعض فضائل وہ ہیں جو حضرت علی کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں، بعض فضائل وہ ہیں جو عثمان کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے. تو یہ جزوی فضائل ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کلی طور پر مجموعی طور پر سب پر افضل ہونا، تو یہ شرف کس کو حاصل ہے؟ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. ٹھیک ہے، مجموعی طور پر جس پر جن کو فضیلت و شرف کا حاصل ہونا ہے یہ کس لحاظ سے ہے؟ ثواب کے اعتبار سے. اب یہاں پر یہ پہلو بھی سنتے جائیے اور اس کو میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ ایک ہے جزوی فضیلت. تو جزوی فضیلت میں جو فضیلت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بھی میسر نہیں ہے. جو فضیلت حضرت امام حسن حسین کو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بھی جو میسر نہیں ہے. اس اعتبار سے جزوی فضائل ان کو حاصل ہے اور اس جزوی فضیلت کے اعتبار سے ہم کسی کا بھی انکار نہیں کریں گے. جو شرف اہل سنت و جماعت کا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے، ان کا جو عقیدہ اور ان کا جو طرز ہے وہ یہی ہے کہ جس کا جو شرف ہے اور جس انداز کے ساتھ شرف ہے اسی انداز کے ساتھ مانا جائے، اور اس میں کسی طرح کے ٹکراؤ اور تصادم کی کیفیت اہل سنت کے اندر نہیں ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک احادیث طیبہ میں باقاعدہ اس کا بیان فرمایا، لیکن چونکہ وقت کم ہے میں اس کو جو ہے وہ بالتفصیل آپ کے سامنے لانے سے رہا کیونکہ وقت میں وہ گنجائش نہیں کہ وہ لا سکوں. لیکن عقیدہ اہل سنت و جماعت کہ جس کا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں رتبہ بلحاظ ثواب زیادہ ہے وہی فضیلت میں سب سے آگے ہے، اور پھر اس کے لحاظ سے پھر دوسرا عمر فاروق، تیسرا عثمان غنی اور چوتھا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم. اب بلحاظ ثواب کس طرح مرتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے یہ بھی ذرا سنتے جائیے. یہ تو بات واضح ہو گئی کہ فضیلت میں سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر ہے اور پھر اسی طرح ترتیب ہے. لیکن اب یہ ہے کہ بلحاظ ثواب ان کی فضیلت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رتبہ جن کا زیادہ ہے ثواب کے لحاظ سے اتنی ہی بارگاہ کو زمانے کے اندر فضیلت کا پہلو ہے. اب وہ رتبہ کس لحاظ سے زیادہ ہے اب یہ بھی سمجھنا ہے. ذرا غور کیجیے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان لائے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو سب سے پہلے یہ ایمان لائے. اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف تھی 38 سال. معاشرے کے اندر ان کا خاص مرتبہ تھا، مقام تھا، صاحب مال تھے، صاحب رائے تھے اور صاحب حیثیت تھے. یہ ساری چیزیں ان کو حاصل تھیں. اس وقت مشقتوں کے اس دور کے اندر جس وقت ابھی ابتدا ہو رہی ہے اور باقی لوگ ابھی ایمان کی طرف نہیں ہیں، سب سے پہلے جن کو ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر. پھر سب سے پہلے جن کو اپنا مال سرکار کی بارگاہ میں دینے کا شرف حاصل ہے کہ جن کے مال کو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو خریدنے کے لیے اہتمام فرمایا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے. اور پھر بہت سے صحابہ ایسے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولین صحابہ میں جو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لائے. مال خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی، آپ کی دعوت پر ایمان لانے کے اعتبار سے بھی، اور پھر سب سے زیادہ محبوب کریم علیہ السلام کے بعد اس امت کے لیے جس نے مشقتوں کا اہتمام کیا وہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اس اعتبار سے یہ تین بنیادی پہلو نکلتے ہیں. ایک، ان کے سبب بہت سے افراد ایمان لائے. نمبر ایک. نمبر دو، انہوں نے اپنا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس سے بہت سے غلام آزاد کر کے اسلام میں داخل کیے گئے. تین، اور محبوب کریم علیہ السلام کی جو آپ کی اتباع میں اور آپ کے دین کی ابلاغ میں سب سے زیادہ جس نے مشقتوں کا اہتمام کیا مکی طور کے اندر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ یوں سمجھیے گا کہ اسلام کی جو عمارت آج قائم ہے اس عمارت کی بنیادوں میں جو اینٹیں لا کے رکھنے والی شخصیت ہے جن کے اوپر عمارت قائم ہوئی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس اعتبار سے آپ سوچئے گا حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کہنے پر ایمان لائے.
حضرت عثمان غنی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ایمان لائے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کہنے پر ایمان لائے، اور یہ سارے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ تو عشرہ مبشرہ صحابی یہ ساری کی ساری نیکی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس اعتبار سے جو فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بنتی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ تو صحابی ہیں، سب سے زیادہ فضیلت تو نبی علیہ السلام کی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہم نبی علیہ السلام کی فضیلت کی برکت سے جہاں جن کو صحابہ میں سب سے پہلے فضیلت ملی، جو فضیلت میں سب سے آگے بڑھے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام کی فضیلت کا معاملہ نہیں ہے، فضیلت میں یعنی کہ امت کے اندر جس کو سب سے زیادہ فضیلت کا معاملہ ہے اس کے جو وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور پھر ذرا دیکھیے، آج مسجد نبوی شریف جہاں قائم ہے، یہ مسجد نبوی شریف جس وقت سرکار تشریف لائے تو اس مسجد نبوی شریف کی قیمت کس نے ادا کی؟ جہاں محبوب کریم علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے اس کی قیمت کس نے ادا کی؟ مسجد نبوی شریف میں قیامت تک کے لیے جو نمازی نماز پڑھیں گے اس کا ثواب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس رتبے میں کوئی حضرت عمر فاروق بھی شامل نہیں ہے، حضرت عثمان غنی بھی شامل نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت پیدا نہیں کریں گے، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جس کا جو حق ہے اس حق کو تو بیان کیا جائے گا کہ یہ شرف ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کہ وہاں پر مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، افراد کو اسلام میں لانے کے اعتبار سے اور دین کے لحاظ سے مشقت برداشت کرنے کے اعتبار سے جو اولین نبی علیہ السلام کے سب سے پہلے ساتھ نظر آتے ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ ثواب کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے جن کا رتبہ بڑھتا رہے گا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، کیونکہ مسجد نبوی شریف کی قیمت جو ہے وہ کس نے ادا کی تھی زمین کے اعتبار سے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں تھوڑا سا میں آپ کو ایک فرق بتاتا چلوں، لوگ کہتے ہیں اس طرف لے کے جاتے ہیں اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ تم ان کی شان گھٹانے کا سلسلہ کرتے ہو۔ یاد رکھیے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی شان گھٹانے کی؟ ہمیں تو انہی کی برکت سے اللہ نے مرتبے عطا کرنے ہیں اور انہی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ بخشش کا سامان ہمیں جو ہے وہ عطا کرنا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جس وقت یہ سب کچھ کر رہے تھے اس وقت حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جب ایمان لائے تو عمر شریف تھی 7 سے 8 سال، ٹھیک ہے، اور جب ہجرت کی تو اس وقت عمر شریف کتنی تھی؟ 18 سے 19 سال، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس وقت نوجوانی کی حالت میں ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر پختگی عمر کی پختہ عمر میں ہے، اور مال کے اعتبار سے بھی، عمر کے اعتبار سے بھی، اسٹیٹس کے اعتبار سے بھی، ظاہری جتنے بھی احوال ہیں ان کے اعتبار سے سب سے پہلے جو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی خدمات پیش کرنے والے ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، یہ جو مقام و مرتبہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی خیر نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے وہ فضائل تھے جو اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا، مال کے اعتبار سے بھی، خدمت اسلام کے اعتبار سے بھی، افراد کو اسلام میں لانے کے اعتبار سے بھی، اور مسجد نبوی شریف کی خدمات کے اعتبار سے بھی۔ اس اعتبار سے وہ شرف ہے جو خالق کائنات جل وعلا نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا۔ اس اعتبار سے جو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت کو تسلیم کرنا اور اس افضلیت کے جس طرح جو ترتیب میں نے بیان کی اس ترتیب کو اسی طرح باقی رکھنا، یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، اور ان پر قائم رہنا، اس پر قائم رہنے سے ہی بندہ اہل سنت و جماعت میں باقی رہ سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ کچھ عقائد وہ ہیں جو ہمارے اسلام اور کفر کے اعتبار سے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ جہاں پہ ہے مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جو کہ اہل سنت سے خارج ہیں، ان کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کی جو ضروریات ہیں وہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کی ضروریات میں سے سب سے بڑی اور بنیادی یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء تسلیم کیا جائے اور آپ کی خلافت کو خلیفہ برحق ہونا آپ کو تسلیم کیا جائے، یہ ہے۔ اور سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو بالتحقیق عادل اور ثقہ تسلیم کیا جائے، یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے۔ اس اعتبار سے یاد رکھیے گا، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اہل سنت و جماعت کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اہل سنت و جماعت کی نشانی یہ ہے حضرت صدیق و فاروق کو افضل جاننا اور حضرت عثمان و علی کرم اللہ وجہ کریم سے محبت کرنا، یہ ہے اہل سنت و جماعت کی نشانی۔ اس اعتبار سے
آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا ہے. ابھی دائیں میں درمیان میں کوئی اعتراض جو دائیں بائیں میں ہوتے ہیں وہ اعتراض نہیں لایا کیونکہ وقت کم تھا، اور جو پہلو اہل سنت و جماعت کے موقف کے اعتبار سے تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں جتنے بھی دائیں بائیں جو فساد کے پہلو ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ یاد رکھیے کہ ہم نے جو کچھ آپ کو بیان کیا، ایسا نہیں ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بعد ایسا معاملہ ہوا، بلکہ خود حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ کرم اللہ وجہ کریم کہ ہم اپنے درمیان جس کو سب سے زیادہ فضیلت والا جانتے تھے رسول کریم علیہ السلام کے بعد وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. لہٰذا یہ وہ طریق ہے کہ جو طریق صحابہ کرام کے درمیان موجود تھا، جس پر آج الحمدللہ تعالی ہم قائم ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب جو عمل کی توفیق عطا فرمائے.